بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ سب سے پہلے ہم ایمانیات پڑھیں گے اور اس میں عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ بے مثل مطلب بے مثال، اس جیسا کوئی نہیں، بے مثل اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کس کی تبلیغ کی؟ اللہ کے واحد و یکتا ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگلا ٹاپک ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت اور الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی اقسام۔ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ الروم، آیت نمبر 40۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی قسم ہے توحید کی کہ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 110۔ ترجمہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تیسری قسم ہے توحید کی کہ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، توحید کے بعد آگے آتا ہے ٹاپک شرک اور اس کی اقسام۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی ساجی مطلب ہے حصہ داری، اس کا شریک، اس کا یعنی کہ اس جیسا کوئی اور بھی ہے، ساجی، ٹھیک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کی اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ نمبر 1، کیونکہ ہم شرک اور اس کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ذات میں شرک، الوہیت میں شرک، صفات میں شرک۔ اچھا، نمبر 1 ہے ذات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص آیت نمبر 3۔ ترجمہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ترجمہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نمبر 2 ہے الوہیت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الا تعبدوا الا ایاہ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ کیا ہے؟ الا تعبدوا الا ایاہ، ترجمہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تیسرا ہے صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے آخری ٹاپک ہے عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی کہ عقیدہ توحید کے ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اچھا، دوسرا ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ اس کو پتہ چل جائے، عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہ شیخی، تکبر وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے۔ تو جو سچا ایمان رکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس پر غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ عجز و انکساری پیدا کرتا ہے، عجز و انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اپنے دل و دماغ میں عجز و انکساری پیدا کرتا ہے اور تکبر اور نخوت اور شیخی اس قسم کے خیالات اپنے دل و دماغ میں نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ آگے ہے عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے
اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آگے ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔